باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الف با با تا تا سا سا جیم جیم حا حا خو خو دال دال ذال دال را را زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین غین فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون بچوں ناک میں نہیں نون نون واو 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 نہیں واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا یہ بچوں اب ہم اس میں پڑھتے ہیں حروف مستعلیہ سات ہیں حروف مستعلیہ سات ہیں حروف نہیں بچوں حروف حروف مستعلیہ ان کو ہر وقت ہر وقت موٹا پڑھتے ہیں موٹا پڑھتے ہیں اب اس پکچر میں اس تصویر میں جو نیلے رنگ والے حروف ہیں وہ حروف مستعلیہ ہیں کہ پہلا خو پھر صاد صاد پھر ضاد ضاد طا طا ظا 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 پہ سیٹی نہیں آئے گی بچوں لا غین غین قاف قاف ان کا مجموعہ یاد کرنا ہوا کٹے خص خصا ضغط ضغط قز یہ موٹے حروف اوپر لکھے ہوئے ہیں خص ضغط خصا ضغط قز اچھا بچوں اس کے بعد آپ نے یہ یاد کرنا ہے یہ جو ہمارے ہونٹ ہے نا یہ جو ہونٹ ہے ہمارے اس سے چار حروف ادا ہوتے ہیں با با فا فا میم میم واو واو اچھا پھر اس کے بعد تین حروف ہیں حروف صفیرہ حروف صفیرہ ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح سیڑھی کی طرح آواز نکلتی ہے آواز نکلتی ہے زا زا سین سین صاد صاد یہ بچوں اب ہم بچوں اس الف سے لے کر یا تک وہ حروف پڑھیں گے جن میں الف آتا ہے اور اس کے بعد کوئی حرف نہیں آتا پہلا ہے با با تا تا سا سا اس لائن میں یہ آگے جیم میں الف نہیں ہے پڑھنے میں وہ اس کی پکچر میں دیکھیں جیم میں آگے ہا خو خو اب دال زال میں الف ہے لیکن اس کے بعد لام بھی لکھا ہوا ہے وہ نہیں تو را را زا زا پھر تو تو ظا ظا آگے فا فا اس کے بعد ہے ہا ہا یا
ان حروف میں بچوں الف مدہ ہے لیکن اس کے بعد کوئی حرف نہیں، اس لیے اس کو زیادہ لمبا اگر کوئی کر دے تو قاعدے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے، تھوڑا لمبا کرنا چاہیے۔ اب ہم وہ الف کہ جس کے بعد کوئی حرف ہے اور اس پر جزم ہے وہ والے پڑھتے ہیں، ان پہ مد لازم ہوتی ہے، یعنی بڑی مد لازم 3 الف لمبا کرنا ہے۔ پہلا ہے دال، ذال، بچوں اس میں غلطی آپ نے کی ہے، ذال پہ سیٹی نہ آئے، ذال۔ اب جو آگے صاد ہے، چونکہ صاد میں آپ دیکھیں غور سے، اس میں آگے دال لکھی ہوئی ہے تو دال پہ کلکلا بھی ہوگا، صاد۔ تو یوں نہیں سمجھنا آپ نے کہ صاد میں کلکلا ہے، صاد کے اندر جو دال کی آواز ہے اس پہ کلکلا ہے، صاد، ضاد، قاف، یہ قاف الف والا آگے، قاف موٹا بھائی، قاف، پھر آگے کیف، پھر لام، پھر اس کے بعد واو۔ اب بچوں ہم پڑھتے ہیں وہ حروف جن میں یا مدہ ہے، جن میں اس میں پہلا ہے جیم، پھر سین، پھر ہے شین، اس کے بعد ہے میم۔ بچوں عین اور غین میں یا مدہ نہیں ہے، یا لین ہے۔ لین کا مطلب ہوتا ہے کہ یا سے پہلے زبر ہو۔ اب عین میں آپ ذرا غور کریں، عین کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں میم میں، دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، تو یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اور یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے۔ تو وہ لین والے ہم اب الگ پڑھتے ہیں، عین، غین۔ اب ہم وہ حروف پڑھتے ہیں جن میں واو مدہ ہے، اور وہ ہے نون۔ اب ہم وہ حروف پڑھتے ہیں جن میں کوئی حروف مدہ نہیں ہے، وہ پہلے الف، حمزہ، یہ جو 2 حرف ہیں بچوں الف اور حمزہ، تو ان میں ایک بات یہ ہے کہ الف کی آواز میں، جیسے سین کی آواز میں سین یا نون ہے، الف کی آواز میں حمزہ لام فا ہے، کیا ہے؟ حمزہ لام فا، یعنی الف کی آواز میں خود الف کی اپنی آواز نہیں ہے۔ اسی طرح حمزہ جو ہے اس پہ بھی آپ غور کریں، حمزہ زبر آ، یہ حمزہ کی آواز ہے۔ تو جو حمزہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں ہا، میم، زا، ہا، حمزہ۔ یہ بچوں الف حروف مفردات سبق۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا اکیلا لفظ پڑھنا بھی اور لکھا بھی ہو، اکیلا اکیلا۔ ہم پڑھ بھی اس کو اکیلا اکیلا رہے ہیں اور وہ لکھا بھی، اس کو کہتے ہیں مفردات جی۔ تو اب اس میں زیادہ 2 چیزوں پہ آپ نے دھیان کرنا ہے، موٹے حروف صاد، ضاد، قاف، ظا، قاف، غین، خا، اور 3 حروف ہیں جن پہ سیٹی آتی ہے، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد، حروف صفیرہ ان کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 2 ہے بچوں حروف مرکبات۔ مرکب بچوں کہتے ہیں 2 یا اس سے زائد حروف کو مل کر جو لکھا ہوتا ہے
اس سے ایک مرکب بنتا ہے. تو لیکن ہم نے پڑھنا ان کو الف با کی طرح مفرد ہے، اکیلا اکیلا الگ الگ کر کے. اور صحیح تلفظ یعنی جو ہم نے تلفظ سیکھا ہے پیچھے، ابھی ہم نے 2 لفظوں کے 3 کے، سفیرہ سیٹی والے اور مستعلیہ موٹی آواز والے، ان کے تلفظ کا خیال رکھنا ہے تاکہ حرف سے بدلے نہ. اسی طرح نقطے جس حرف سے بدلتے ہیں وہ والا خیال رکھنا ہے. یہ اب پہلے باکس میں بچوں الف. اب اگلے باکس میں بچوں ایک بلیک کلر کا ہے اور ایک گرین کلر کا ہے. تو بلیک کلر والا ہے لام، اور گرین کلر والا الف. اب اگلے باکس میں پھر بلیک کلر کا ایسے لام اور گرین کلر کا الف. اب بچوں لام اور الف کو جب ملا کے لکھا ہوا ہے تو نیچے ایک آدھی شکل اوپر کریں تو نیچے ہا لگتی ہے، جیسے ایسے ہی ہے. تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا کہ یہ 3 حرف ہیں لام الف نا. ان کو جوڑ کے ایک لکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیچے ایسے کراس جب آتا ہے تو ہا کی شکل، لیکن وہ لفظ ہا بنتی نہیں ہے. یہ اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ لام اور الف ہے، نیچے ہا نہیں ہے. چلو بچوں اگلے باکس میں با، الف، اگر نون، الف، تا، الف. اچھا اب بچوں اب دوسری لائن میں ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے کہ 2 حرف ہیں، میں دونوں بولوں گا، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. یا الف، سا الف، شین الف، سوری غلطی ہوگی، شین کو زیادہ لمبا، شین الف، سین الف. اب فا کو زیادہ لمبا نہیں کرنا کہ اس کے آگے کوئی حرف نہیں نہ ہوتا، مد کی وجہ نہیں ہوگی. فا الف. اب قوف کو زیادہ لمبا کریں، قوف الف. اب پھر پہلے طریقے کے ساتھ پڑھیں گے، ایک حرف پڑھ کے رکیں گے. جیم الف. اب اگلا اسے خو الف. آگے پھر ہا الف. آگے عین الف. یعنی دونوں طریقے سے پڑھو، غین الف، صاد الف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. یہ بچوں ہم نے پڑھا تھا زبر کو ادا کرتے وقت، زبر والے حرف کو ادا کرتے وقت منہ کس طرح کا کھلتا ہے، سیدھا نار، اور آواز سیدھی نکلتی ہے یا اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف؟ سیدھی. اوپر نہیں بچوں، سیدھی. منہ کھول کر آواز سیدھی نکلتی ہے. اور زیر کو پڑھتے ہوئے منہ کھلتا ہے اور آواز نیچے جھک کر نکلتی ہے. پیش پڑھتے ہوئے منہ کس طرح گول ہوتا ہے، کس طرح کھلتا ہے؟ گول ہو کر منہ کھلتا ہے، لیکن ہونٹوں کے اندر گولائی پائی جاتی ہے. تو اگر زبر کی آواز سیدھی نہ ہو اور نیچے جھکی ہوئی بھی نہ ہو تو وہ آواز کون سی ہوگی؟ مجہول. اس طرح جا جی، اب درمیانی آواز جے، تو یہ انداز لہجہ نہیں پڑھنا، مجہول نہیں. آگے بچو حا زبر حا، حا پہ نا ٹھنڈی سی آواز نکلے جیسے حجر. حاضر حی،
یہ ہا کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ حلق کے درمیان سے. ہا پیش ہو. نہیں بھئی آپ ہا بنا دیتے ہو. ہا ہی ہو. آگے بچو خو، یہ بلو کلر ہے، انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ موٹا پڑھنا. خو خوئی خو. دا دی دو. لا ری لو. رو ری رو. بچے اس سبق کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ را پر زبر اور پیش ہو تو را کی آواز پر ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، اور زیر ہو تو جو حروف مستعلیہ ہیں خصدغتن ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، ان کی آواز ز، اس پہ سیٹی آئے گی. زی زو. س سی سو. یہ شا شی شو. اور پھر آگے حروف مستعلیہ آگے سو سوئی سو. آگے دو دوئی دو. آگے تو توئی تو. زو زوئی زو. ع عی عو. آگے غو غوئی غو. آگے فا فی فو. آگے قو قوئی قو. آگے کا کی کو. آگے لا لی لو. ما می مو. نا نی نو. وا وی وو. آگے بچوں ہا ہی ہو. آگے بچوں حمزہ پھر ریپیٹ ہو گیا. پہلے شروع میں الف والا حمزہ تھا، الف کی شکل والا. اب یہاں اس کی اپنی شکل ہے عین جیسی. ا ای او. تھوڑی سخت آواز ہوتی ہے حمزہ کی. ا ای او. اگر یا یو. اب اس کی مجہول آواز جو ہوتی ہے بچوں یا، اس کی مجہول آواز کیا ہوگی؟ یہ لہجہ، یہ انداز، مجہول حرکت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح پیش کیا ہے یو تو یو، یہ مجہول ہوگا، یہ صحیح. یا یو. الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریب الصوت، وہ حروف جن کی آواز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے. تو ملنے کی وجہ کس وجہ سے ملتی ہے؟ کیونکہ ان کے مخرج ایک ہی ہوتے ہیں بعض کے، اور بعض کے قریب ہوتے ہیں. اب ہا کا مخرج جو ہے حلق کا نیچے والا حصہ ہے، اور ہا کا حلق کا درمیان، یہ قریب مخرج ہے. تو اس لیے ان کی آواز خیال نہ کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی، مل جاتی ہے. جی بچہ اب روان پڑھتے ہیں. ہا ہی ہو. آگے ہا ہی ہو. اب بچوں آگے حمزہ کی آواز کس کے ساتھ؟ کس وجہ سے؟ مخرج ایک نہیں، قریب ہے. اب حمزہ کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے، اور عین کا مخرج حلق کا، ہاں اس لحاظ سے کہہ دیں کہ یہ حلقی ہیں، حلق کے اعتبار سے ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر حصے ہیں. ا ای او. اب عین کی آواز یہ تھوڑا سا مشکل سے ذرا کرنی پڑتی ہے پریکٹس اس کی. او. اب بچوں خوا کی آواز کس کے ساتھ ملتی ہے؟ نہیں، تھوڑی سی ملتی ہے، اس کا مخرج دور ہو جاتا ہے. نہیں سوری، ان کا مخرج تو ایک ہی ہے، حلق کے نیچے والے حصے، نہیں حلق کے اوپر والے. ان کی آواز تھوڑی سی نہ خیال کرے تو مل سکتی ہے، ورنہ عام طور پہ ملتی. خو خوئی خو. غو غوئی غو. اچھا میم اور با کی آواز، یہ جب جزم والے ہوں تو پھر ان کی بعض نہیں پتہ چلتا با پڑی ہے یا با.
بی بو، یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ما می مو، کہتے ہیں نا ہونٹوں سے ہوں چار ادا. ہونٹوں سے ہوں چار ادا. ما با وا فا، زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. ثا ذ ظ ت د ط ز س ص ل ن ر، یہ ہیں 12 حروف زبان کی نوک سے. آگے بچو. وا وی وو، آگے فا فی فو، لا لی لو، نا نی نو، رو ری رو، جا جی جو. اب جیم اور شین کے آواز کا آپ نے خیال کرنا ہے. بعض وقت جیم پہ بھی آواز پھیل جاتی ہے شین کی طرح، وجعل ایسے ہو. شا شی شو، یا یی یو. جو را کے بارے میں کیا پڑھا ہے اس سبق کے شروع میں؟ را پر زبر ہو تو را کی آواز، اور را کے نیچے زیر ہو تو، اور را کے اوپر پیش ہو تو را کی آواز. انہوں نے اس لیے اس کو کلر نیلا نہیں کیا. وہ جو حروف مستعلیہ ہیں جو نیلا کلر والے ہیں وہ ہر وقت موٹے ہوتے ہیں. حرکات و سکنات کتنی ہیں بچوں؟ 12 ہیں. ابھی ہم نے 3 پڑھی ہیں، زبر زیر پیش، پھر 2 زبر 6 ہوگی، کھڑی زبر 9 ہوگی، جزم مد. تو حروف مستعلیہ جو ہیں ان پر مد تو آتی نہیں ہے. باقی 11 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی آئے وہ موٹے ہی رہتے ہیں. لیکن را جو ہے زبر اور پیش ہو، 2 زبر اور 2 پیش ہو، کھڑی زبر اور الٹی پیش ہو تو پورے ہوتے ہیں. زیر 2 زیر کھڑی زیر ہو تو، جزم والا ہو قاعدہ پھر پہلے دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ. اللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچوں سبق نمبر 5، سبق نمبر 5، تنوین. تنوین. بچوں تنوین کا معنی ہے نون بنانا. تنوین کا معنی ہے نون بنانا. اب کہتے ہیں کہ زبر کو 2 زبر بناؤ تو کیا بن جاتی ہے؟ نون. نون کی آواز بن جاتی ہے. زیر کو 1 زیر کو 2 زیر بناؤ تو کیا بن جاتی ہے؟ نون. 1 پیش کو 2 پیش بناؤ تو کیا بن جاتی ہے؟ نون. تو اس کا نام ہے تنوین. تو جو اس میں نون جو بنتی ہے اس کا نام ہے نون تنوین، اس کا نام ہے نون تنوین. اور جس حرف پر ہم نے تنوین بنائی ہے، جس حرف پر تنوین ہم لکھی ہوتی ہے اس حرف کو کہتے ہیں منون. ٹھیک ہے بچوں. یہ اگلی بات انہوں نے جو نیچے لکھی ہے کہ جب آپ ہجا کریں، لفظوں کو اکیلا اکیلا بولیں تو 2 زبر کے ساتھ اکثر الف لکھا ہوتا ہے یا کبھی یا لکھی ہوتی ہے، تو وہ سائلنٹ ہوتا ہے پڑھنے میں، اس کے ہجے میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب جو تا 2 زبر تن، اب اس کا جو ہجا کرنا تا 2 زبر الف تن، اس طرح نہیں کرنا. یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا. کسی کو غلطی سے ہو جائے تو معاف ہے. تا 2 زیر 3، تا 2 پیش تن، تن 3 تن. تو ایک بات جو انہوں نے اور بتائی ہے کہ جو نون تنوین ہے اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کے قوانین، طریقہ وغیرہ، مخرج، صفات جس طرح جزم والی نون کا ہے، نون ساکن کا جیسے ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے تا اور تو ملتی جو قریب الصوت، قریب الصوت کن کو کہتے ہیں؟ جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے. تو تا کی آواز تو سے ملتی جلتی ہے. کیوں؟ کہ ان کا مخرج ایک ہے. اب تو موٹا پنو، تو 2 زبر طن، طن، تو 2 زیر طن، تو
دو پیش تون، یعنی یہ مخرج ایک ہے لیکن تا کی صفت ہے مستفیلہ باریک پڑھنا اور تو کی صفت ہے مستعلیہ پر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری لائن میں زا اور زال ہے، ان کا مخرج قریب ہے، ایک نہیں ہے، تو زا پر سیٹی نکالیں آپ اور زال پر نہ نکالیں۔ زن زن زن، اگر زن زن زن۔ اب زال اور زوا کی آواز الگ کرنی ہے، زال کی آواز باریک تھی تو زوا کی آواز موٹی ہوگی، ون ون زن۔ اب سا اور سین کی، سا پہ سیٹی نہ آئے، سن سین سن، اگر سین پر سیٹی آئے سن سین سن۔ اب سعود پر سیٹی بھی آئے گی تو سین سے الگ کیسے ہوگا؟ ہاں سین کی آواز باریک ہے اور سعود کی مستعلیہ پر ہے، سون سن سن۔ اب آگے بچو دال اور دعات کا فرق کرنا ہے، ان کا مخرج الگ الگ ہے لیکن صفات یا اس طرح کچھ چیزیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ایک جیسے کے ساتھ قریب الصوت بن جاتے ہیں۔ دال باریک پڑھنی ہے، دن۔ انہوں نے یا کو گرین کلر کیوں دیا ہے؟ دن غلط، پیچھے اوپر دیکھو، سون دون، الف کو بھی گرین کلر دیا ہے، کیوں؟ ہاں شروع میں انہوں نے بتایا نا کہ دو زبر کے ساتھ الف اور یا لکھا ہوتا ہے، انہوں نے نیچے الگ کر دیا کلر دے کے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نہیں پڑھنا، ہجا کرتے ہوئے، ویسے پڑھتے ہوئے بھی نہیں پڑھ رہے۔ دن ہم نے دال اور نون پڑھی ہے، یا تو پڑھی نہیں ہے۔ دن دن دن، بہت موٹا پڑھنا ہے، دون دن دن۔ یہ بچوں اس پیج میں نیلے رنگ والے حروف کو کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، اور گرین کلر والے جو حروف ہیں وہ نہیں پڑھ، سائلنٹ ہے، ہجا کرتے ہوئے بھی اکٹھا بھی نہیں پڑھتا، وقف کرتے ہوئے کبھی دو زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، جیسے والجبال اوتادن ہے نا، ادھر پڑھ دیتے، وہ تلاوت کے اصول ہیں۔ پھر آگے بات، ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔